آپ سب حضرات کا، خواتین حضرات کا، ریٹائرڈ بیوروکریٹس، سیاسی اکابرین، دانشوروں اور انتہائی عالم لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت پہ رحمت کی، یہاں تشریف لائے، ہمیں عزت بخشی، خدا آپ کو عزت دے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے یہ کانفرنس خدا نخواستہ اس لیے نہیں بلائی کہ ہم لوگوں کو گالیاں دیں، ہم لوگوں کو برا بھلا کہیں، اپنی تعریف و توصیف کریں اور لوگوں کی برائیاں بیان کریں۔ تحریک تحفظ پاکستان اس لیے بنی ہے کہ اس ملک میں آئین کو فارغ کر دیا گیا ہے، اس ملک میں عدلیہ نام کی کوئی چیز نہیں، پریس پہ پابندی ہے، انصاف یہاں سے کوچ کر دیا ہے، سب کچھ بیادبی معاف، سب کچھ دکھاؤ مال بن گیا ہے۔ جو آدمی بیچتا ہے اپنے آپ کو، جو آدمی اپنی وفاداریاں بیچتا ہے، جو دوسروں کی وفاداریاں خریدتا ہے، وہ محب وطن پاکستانی سمجھے جاتے ہیں۔ آج پاکستان ایک ایسے خطرناک دورائے پہ کھڑا ہے۔ پاکستان میں آئین کے دفاع، آئین کی بالادستی، پارلیمنٹ کی بالادستی، ووٹ کی عزت، اور یہاں ایک فیڈریشن جو رضاکارانہ فیڈریشن ہے، اس کے بچانے کے لیے آئین تحریک تحفظ آئین پاکستان بنی ہے۔ دوسری طرف جو لوگ اس وقت پر سے اقتدار ہیں، دنیا کو پتا ہے 8 فروری کو جس گنڈے انداز میں رات کے 9 بجے 25 کروڑ انسانیوں کو خوف زدہ کر کے دہشت کے ذریعے زور اور زر کی بنیاد پہ ایک جیتی ہوئی پارٹی سے مینڈیٹ چھینا گیا۔ یہ لوگ پاکستان کا اپنے آپ کو دوست کہتے ہیں۔ پاکستان کا آئین واضح کہتا ہے کہ جو آدمی آئین سے چھیڑخانی کرے گا، جو آئین کو معطل کرے گا، جو آئین کو ایبروگیٹ کرے گا، اس کی سزا کیپٹل پنشمنٹ ہے، اور اس میں جو ادارہ، جو آدمی، جو پارٹی اس کا ساتھ دے گی، وہ بھی آرٹیکل 6 کے تحت اس کے سزاوار ہوں گے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، یہاں پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی ہمارے ساتھ بہت سارے اقلیتیں، بہت سارے عقائد کے لوگ، بہت سارے فرقے رہتے ہیں۔ یہ رضاکارانہ فیڈریشن ہے، ہر ملت کا، ہر قوم کا، ہر بولی بولنے والے کا اپنا وطن ہے۔ یہاں پنجابی اپنے وطن پہ، تاریخی وطن پہ آباد ہے، سندھی اپنے تاریخی وطن پہ آباد ہے، سرائکی اپنے تاریخی وطن پہ آباد ہے، پشتون اپنے تاریخی وطن پہ آباد ہے، اور ہمارے ساتھ گلگت بلتستان، کشمیر سے لے کر پتہ نہیں کہاں تک انسان جمع ہے۔ پاکستان کی عمر 75-78 سال ہے، جبکہ یہاں رہنے والے قومیتوں کے وطنوں کی عمریں ہزاروں سال ہیں۔ یہاں ایک پتہ نہیں نئے فلسفے سے دنیا میں قانون یہ ہے، سماجی معاہدوں کے تحت، سوشل کانسیپٹ کے تحت ملک چلائے جاتے ہیں۔ یہاں بناوٹی نظریات کا نام دے کے، پتہ نہیں کیا کیا نام دے کے نئے نئے توضیحات دی جا رہی ہیں۔ ہمارا آئین قوموں کے درمیان، عوام کے درمیان ایک سماجی معاہدہ ہے۔ یہاں سارے عالم فاضل لوگ بیٹھے ہیں، میں پچھلے تاریخ میں نہیں جاتا۔ 1947 میں پاکستان بنا، چاہیے تو یہ تھا کہ نئی انسان اسمبلی کی انتخابات ہوتے، لیکن پاکستان کو 1935 ایکٹ کے تحت چلایا گیا۔
پھر جس انداز میں آئین کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی، بنگالی اکثریت کو جس جعلی پیریٹی میں پھنسانے کے لیے جدوجہد کی